یہ جو فتویٰ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور ان علماء کرام نے اپنی زندگیاں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے خطرے میں ڈالی ہے۔ اسلام آباد کے مشہوری زمانہ لال مسجد میں اس کے خطیب نے خطبہ دیا تھا، اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہے، اور ان کا یہ جو خطبہ تھا یہ تقریباً میں سمجھوں گا کہ جو ٹی ٹی پی کے جو میلیٹنٹس ہیں یا عسکریت پسند ہے، تحریک طالبان پاکستان کی جو تنظیم ہے، ان کا جو بیانیہ ہے لگ ایسا رہا تھا کہ اس بیانیے کو تقویت دینے کے لیے یا اس کو جو ہے مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ خطبہ دیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں خیبر پختونخوا کے جید علماء تقریباً ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں نے پھر ایک فتویٰ دیا، اور اس میں تقریباً 6-7 سوالوں کے جواب اس میں دیے۔ علماء نے اس فتوے میں 7 سوالوں کے جو جوابات دیے ہیں، ان میں سے پہلا ہے کہ اسلام میں جہاد کا کیا حکم ہے، کن حالات میں جہاد جو ہے کیا جاتا ہے، اور کون جو ہے جہاد کا اعلان کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے فلسفے پہ، نعرے پہ وجود میں آیا ہے، اور جو پولیس اور فوجی جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، کیا ان کے خلاف جو ہے ہتھیار اٹھانا یہ جائز ہے؟ اور تیسرا سوال بھی اسی حوالے سے ہے کہ جو پولیس اور فوجی جوان جو پاکستان کی حفاظت میں وہ جان قربان کرتے ہیں، کیا وہ شہید ہے یا نہیں؟ اسی طرح چوتھا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی ریاست میں فتنہ و فساد برپا کرنا کیا یہ جائز ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پانچواں سوال بھی اس طرح کی ہے کہ کیا جمہوریت کفر ہے؟ اسی طرح چھٹا سوال جو ہے وہ ہے کہ اسلامی شریعت میں داڑھی رکھنا جو ہے وہ لازم ہے، اور اگر کوئی داڑھی نہیں رکھے گا تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا؟ اور 7واں سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوٹ اور ٹائی جو ہے یا پتلون جو ہے پہننا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور اگر جائز نہیں ہے تو کوئی اگر اس کو پہنے گا تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا؟ اسی فتوے میں اس سوال کا جواب جو دیا گیا ہے کہ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسپیشلی جب اسلامی ریاست یا مسلمانوں کی جو مملکت ہو اس پہ خطرہ ہو، اس پہ کوئی حملہ کرے، تو اسی حالت میں جو ہے جہاد سب پہ اس ملک کی تحفظ کے لیے جہاد جو ہے وہ روا ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے کہ جب کسی ملک میں اسلامی احکام پر زبردستی جو ہے پابندی لگائی جائے، بتایا گیا ہے احادیث کی روح سے کہ سربراہ مملکت جو ہے صرف وہ جہاد کا اعلان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر ہوگا تو فتنہ برپا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس میں باقاعدہ احادیث کی روح سے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ سرحدات پہ آپ کی ڈیوٹی ہے یا کہیں پہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، وہاں پہ اگر ڈیورنگ دیٹ اگر ڈیوٹی کے دوران آپ پہ حملہ ہوا اور آپ نے مطلب ہے کہ جان کا نذرانہ پیش کیا تو بالکل وہ شہید ہوتا ہے۔ پاکستان کی کنٹیکسٹ میں کہا گیا ہے کہ جو فوجی اور پولیس جو اس ملک کی دفاع کے لیے مختلف چیک پوسٹوں پہ یا مختلف مقامات پہ یا وہ جو تیار کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف اعلانی جنگ کرنا، یہ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ بالکل اسلام کی روح سے جو ہے یہ جہاد نہیں ہے، اور نہ ان کے خلاف جہاد ہو سکتی ہے۔ اس ملک کے اندر اگر ملک کے خلاف یا ریاست کے خلاف بغیر امیر کے، بغیر سربراہ مملکت کے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے اور فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہوگی اور ہونی چاہیے۔
علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے بس یہ ہی واحد صحیح نظام ہے جو مغربی جمہوریت ہے، اور پارلیمنٹ جو بھی قانون پاس کرے گی وہ سب قوانین پہ بالا تر ہوگی بشمول قرآن و سنہ پہ، تو پھر یہ نظام جو ہے یہ گمراہ کن ہے اور یہ کفریہ نظام اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی کنٹیکسٹ میں اس میں کہا جا رہا ہے فتوے میں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کو قرآن و سنت کے قوانین کے تابع بنایا گیا ہے۔ پارلیمنٹ جو بھی قانون پاس کرے گی وہ قرآن اور سنت کے تابع ہوگی۔ تو ایسے حالات میں جو جمہوریت ہے یہ کفر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ منوعاً اس کو نافذ نہیں کیا گیا ہے۔ فتوے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈیفینیٹلی اسلام میں جو ہے داڑھی ہے، ایک مسلمان کے لیے داڑھی رکھنا جو ہے ضروری ہے، لیکن اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ کوٹ اور پتلون کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ شروع میں اس کی علماء اور مفتیان اس کی ممانعت کرتے تھے، لیکن ابھی یہ لباس عام ہو گئی ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کوٹ اور پتلون یا ٹائی پہننے سے یا داڑھی نہ رکھنے سے جو ہے کوئی کافر ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو فتویٰ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور ان علماء کرام نے اپنی زندگیاں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے خطرے میں ڈالی ہے۔ ابھی ان کا کتنا اثر ہوگا تحریک طالبان کے بیانیے پہ تو میں اتنا آپٹمسٹ نہیں ہوں، کیونکہ پہلے بھی اس قسم کے فتوے جو ہے پیغام پاکستان کی صورت میں یا بیرونی دنیا سے بھی علماء کرام نے، اسلامی جو مفکرین نے اس قسم کے فتوے دیے ہیں وائلنس کے خلاف، فساد اور فتنے کے خلاف، لیکن ان لوگوں پہ ان کا بہت کم اثر پڑا ہے۔ اور بات جہاں تک یہ ہے کہ یہ رزلٹ کیوں نہیں آئے ہیں، میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو پراپرلی جو ہے جس طرح تحریک طالبان یا دیگر جو جہادی گروپس یا عسکریت پسند گروپ ہے ان کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا فورسفلی اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے فتوے جو ہے نا آف اینڈ آن سال 2 سال میں ایک دفعہ اس قسم کے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ عسکریت پسندوں کا جو بیانیہ ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔